السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین کرام، مختصر خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 کی تلاوت کی ہے۔ آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا مختصر موضوع ہے کہ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ رمضان کو ہم مسلمانوں کے لیے ایک تربیت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان میں ہم مسلمانوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے اور ہماری نفس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ تو آئیے ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں مختصر میں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان کے ذریعے ہماری تربیت اور ہماری نفس کی اصلاح کس طریقے سے اور کس انداز سے کرتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، رمضان کی شروعات سب سے پہلے ہم چاند دیکھ کر کرتے ہیں، اور چاند دیکھنے کے بعد سب سے پہلا عمل جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی ہم نفل نماز میں کھڑے ہو کر ایک امام کے پیچھے پورا مہینہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے مہینے تراویح کی نماز میں کھڑے ہو کر اور ایک امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت سننے کا حکم دے کر ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہے اور ہماری یہ تربیت کرنا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے ہم پورے رمضان تراویح کی نماز میں کھڑے ہو کر ایک امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، اسی طریقے سے اسی انداز سے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم آخرت کی میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تراویح کے ذریعے، اس قیام رمضان کے ذریعے ہمارے اندر فکر آخرت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ رات میں ہم روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، نیت کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے، اور نیک اعمال کے مقبول اور نامقبول ہونے میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری حدیث کی سب سے پہلی حدیث لائی ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی سارے نیک اعمال کے مقبول اور نامقبول ہونے میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، گناہوں سے بھی بچتا رہے، تلاوت قرآن کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، لیکن اس کا مقصد، اس کی نیت اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کو خوش کرنا نہ ہو، بلکہ اس کی نیت، اس کا مقصد سماج، ماحول، معاشرہ، خاندان کو خوش کرنا ہو، تو یقین جانیں اس کے سارے نیک اعمال، اس کا توبہ استغفار، ذکر و اذکار برباد اور ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم روزہ رکھنے سے پہلے روزہ رکھنے میں اللہ کی رضا کی نیت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نیت کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑا دخل ہے اعمال کرنے میں۔ اس کے بعد ہم سحری کرتے ہیں، یعنی ہم رات کے آخری حصے میں اٹھ کر سحری کرتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ اور سحری اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رات کے آخری حصے میں کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اور سحری کھانے کا حکم دے کر ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہ رہا ہے اور یہ تربیت دینا چاہ رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم رمضان کے پوری مہینے میں
رات کے آخری حصے میں اٹھ کر سحری کھاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم رمضان کے علاوہ کے دنوں میں بھی ہم رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، ذکر و اذکار کریں، توبہ استغفار کریں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ مومن کی صفت تو یہ ہے کہ مومن رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں، یعنی مومن رات گزارتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سحری کے ذریعے یہ تربیت دینا چاہ رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم رات کے آخری حصے میں اٹھ کر سحری کھاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم عام دنوں میں بھی رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا عمل ہم یہ کرتے ہیں کہ دن میں، یعنی چوتھا عمل ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دن میں روزہ رکھتے ہیں، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روزہ کہتے ہیں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور خواہشات کو، بیوی سے ملنا چھوڑ دینا، اس کا نام روزہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دے کر اور یہ تربیت دینا چاہ رہا ہے، یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم دن میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ اپنی نیک خواہشات، اپنے خواہشات کو پوری کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے ہمیں اللہ یہ سبق دینا چاہ رہا ہے اور یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ ہم جب اللہ کے لیے حلال چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس عمل کو، اس کام کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، اس کو ہم بالاولا اور زیادہ چھوڑ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس روزے کے ذریعے یہ تربیت دینا چاہ رہا ہے کہ ہم حرام کام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد پانچواں عمل ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کھجور کے ذریعے افطار کرتے ہیں۔ افطار اور ہمارا لقمہ سب سے پہلے جو جاتا ہے افطار کے وقت میں وہ حلال جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عمل کے ذریعے یہ سبق دینا چاہ رہا ہے اور یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ ہم پوری زندگی اپنے منہ کے اندر جو بھی لقمہ ڈالیں وہ حلال کا ڈالیں، حرام نہ ڈالیں۔ کس طریقے سے ہم افطار کی شروعات حلال چیز سے کرتے ہیں، حرام چیز سے نہیں کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے، اسی انداز سے ہم پوری زندگی اپنا لقمہ اپنے منہ کے اندر جو بھی چیز ڈالیں وہ حلال چیز کی ڈالیں، حرام چیز کی نہیں ڈالیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے ذریعے یہ تربیت دے رہا ہے اور یہ تربیت دینا چاہ رہا ہے کہ ہم پوری زندگی حلال کمائیں، حرام نہ کمائیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ رمضان کے ذریعے وقت کی پابندی کرنا سکھا رہا ہے، وقت کی قدر کرنا سکھا رہا ہے، زندگی کی قدر کرنا سکھا رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ رمضان شروع ہوتے ہی ہم وقت کے بالکل پابند ہو جاتے ہیں، سحری وقت پہ کرتے ہیں، افطار وقت پہ کرتے ہیں، تراویح وقت پر پڑھتے ہیں، اس کے آگے پیچھے نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ہم رمضان کے مہینے میں سارا نیک عمل ہم وقت پر انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے ذریعے یہ سبق سکھانا چاہ رہا ہے کہ جس طریقے سے تم پورا مہینہ رمضان میں ہر عمل کو اس کے وقت بھی انجام دیتے ہو، وقت کی قدر کرتے ہو، وقت کی پابندی کرتے ہو، اسی طریقے سے تم پوری زندگی وقت کی قدر کرو، وقت کی پابندی کرو اور وقت کی قدر و قیمت کو سمجھو۔ اس کے بعد اسی طرح ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے ذریعے اتفاق کا درس دینا چاہتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ہم اس رمضان میں سارا نیک عمل ایک ساتھ کرتے ہیں، یکجا کرتے ہیں، انفرادی نہیں کرتے ہیں۔ روزہ بھی ایک ساتھ رکھتے ہیں، تراویح کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، افطار بھی ایک ساتھ کرتے ہیں اور روزہ ایک ساتھ بھی رکھتے ہیں، سحری کھانا بند جو کرتے ہیں ایک ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی ہم تراویح کی نماز، افطار کھولنا، سحری کھانا بند کرنا، سارا کام ہم ایک ساتھ کرتے ہیں، الگ الگ نہیں کرتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اعمال کے ذریعے، ان اعمال کے ذریعے ہمیں اتفاق کا درس دینا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے ہم رمضان کے پورا مہینہ سارے مسلمان ایک ساتھ کام کرتے ہیں، ایک ساتھ اعمال انجام دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم پوری زندگی اتفاق کے ساتھ رہیں، اختلاف انتشار برپا نہ کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کے ذریعے ہم نصیحت حاصل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے ذریعے جو ہمیں تربیت دینا چاہ رہا ہے اس تربیت کو ہم قبول کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔